صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے دو فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب کوئی بندہ مومن میرا نام سنتا ہے اور جب سن کر وہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنیں تو درود پڑھیں، درود بھیجیں، تو جب سنتا ہے تو درود مجھ پر بھیجتا ہے تو وہ دونوں فرشتے بول اٹھتے ہیں غفرک اللہ لکا، یا اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ۔ درود وہ مجھ پر بھیجتا ہے، سلام وہ مجھ پر بھیجتا ہے، لیکن وہ دو فرشتے جو محافظ اس کے ساتھ لکھنے کے لیے تحریر، وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ تیرے نبی پر درود بھیج رہا ہے ان کا نام مقدس سن کر، تو اس کی مغفرت فرما دے۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان فرشتوں کی جب درخواست ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی خود اور اس کے فرشتے ان دو فرشتوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ ہم اس کو بتائیں، اس کو بندہ کیسے اس کو ڈسکرائب کرے، آمین لفظوں میں کیسے بتائے اس کی فضیلت، اس کی فضیلت کو لفظوں میں بندہ کیسے بیان کر سکتا ہے۔ اور فرماتے ہیں جب اسی طریقے سے جب کسی بندے کے سامنے میرا نام آتا ہے اور وہ مجھ پر درود نہیں پڑھتا تو وہ دونوں فرشتے اس کی اپوزٹ کہتے ہیں، اس کی الٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا غفرک اللہ لکا، اے اللہ اس کی مغفرت نہ فرما۔ اب جہاں خوشخبری ہے وہاں وعید بھی ہے، تو جس طریقے سے خوشخبری سن کر ہمیں چاہتے ہیں، جوش بنتا ہے الحمدللہ عز و جل، اسی طریقے سے اس وعید سے نکلنے کے لیے تاکہ خوشخبری ہی خوشخبری ہو تو یہ عادت پختہ کر لی جائے اور ہمیشہ یہ عادت بنا لی جائے اپنی کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مقدس ہمارے سامنے آئے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ تو یہ اس آیت کریمہ کا ایک کو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے بیان کر دیجئے، اس کی ایک فضیلت ہے۔ اب اس کا ترجمہ اللہ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، آپ سنتے رہتے ہیں ہمیشہ، وملائکتہ یصلون علی النبی، اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں علی النبی، اس غیب بتانے والے نبی پر۔ یہ غیب سن کے نا بعض لوگ جو ہے ان کو جھرجھری سی آ جاتی ہے، تو اس پر میرا موضوع نہیں ہے، علم غیب پہ گفتگو ہوگی تو یہاں نبی کا معانی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اب اللہ رب العزت، ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر، اللہ رب العزت، صحیح بخاری جلد 1 آتی، اللہ رب العزت کی جب اللہ نے خود فرمایا کہ بے شک اللہ، سب سے اوپر پڑھی صحیح بخاری نمبر 2، یہ نمبر 2، آگے اس سے آگے اور آگے، یہ اللہ رب العزت ایک لفظ میں استعمال کروں گا، لیکن یہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف استعمال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اللہ رب العزت جب اللہ نے خود فرمایا کہ بے شک اللہ درود بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ، تو اللہ کے درود بھیجنے کی کیفیت کیا ہے؟ کیفیت لفظ میں، کیونکہ اللہ رب العزت پاک ہے کیفیات سے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کس طریقے سے درود بھیجتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہاں پہ کچھ اپنے بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ درود پڑھتا ہے، لفظ پڑھنا نہیں ہے، لفظ بھیجنا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے درود بھیجنے کی کیفیت ورڈ پھر میں استعمال کر رہا ہوں کیا ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی آیت کے تحت کتاب التفسیر میں سورہ احزاب میں، میرے پاس بخاری شریف موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ابو عالیہ رضی اللہ تعالیٰ، تابعی ابو عالیہ، آپ کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو عالیہ کیا فرماتے ہیں؟ صلاۃ اللہ، اللہ کا صلاۃ بھیجنا کیا ہے؟ صلاۃ اللہ ثناءہ علیہ عند الملائکہ، کہ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی تعریف بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی آیت کے تحت بخاری شریف کتاب التفسیر میں نقل فرماتے ہیں،
اور ساتھ ہی اب دیکھیں رب تعالیٰ، پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے پہلے کہا کہ کیفیت کیا ہے، وہ سوال یہ پیدا کب سے، تو جب سے اللہ رب العزت ہے وہ کب اور تب اور لمٹ اور ٹائم اس سے پاک و برا ہے. تو اس وقت سے، یعنی وقت بھی جب وقت نہیں تھا، تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، تعریف بیان کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود تخلیق کیا ہے. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کا یہ مقصد نہیں ہو جائے گا کہ اللہ کی تعریف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بڑھ گئی ہے. آپ کو اگر یاد ہوگا، میں نے اللہ رب العزت کی تعریف پر بھی حضرت مجدد رفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے مکتوبات سے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ کی تعریف بھی کوئی بھی مخلوق میں چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی کیوں نہ ہو، کما حق ہو، کوئی بھی اللہ کی تعریف بیان نہیں کر سکتا. اللہ کی تعریف وہی ہے جو اللہ نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے، اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بھی وہی افضل و کامل اکمل تعریف ہے جو کہ اللہ نے خود بیان کی ہے. تو اس لیے درود پاک، اور اس ماہ مقدس میں نے شب معراج میں بھی اعلان کیا تھا کہ کثرت کے ساتھ درود پاک اس ماہ مقدس میں پڑھا جائے. اب یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور یہ بات میں نے ایک اور جگہ بھی بیان کی تھی کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں یا درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو کیا ہمارے بھیجنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات بلند ہوتے ہیں؟ تو پھر تو یہ ہوگا کہ ہمارے درود بھیجنے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محتاج ہوئے کہ اگر ہم درود نہ بھیجیں گے، ان کے لیے دعا نہ کریں گے، تو ان کے درجات بلند نہیں ہوں گے، یا اللہ ان پر رحمتوں کا نزول نہیں فرمائے گا، یا اللہ ان پر درود نہیں بھیجے گا. یہاں آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارا پڑھنا کیا ہے ایک، اور ہمیں ریٹرن میں کیا ملتا ہے دو چیزوں کا بھی واضح بیان اور ثبوت مل جائے ہم کو. یہاں واقعہ بیان میں نے پہلے بھی کیا، آپ کو یاد ہی ہوگا، حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں آپ بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا اور وہ صحرا میں رہتا تھا، اور اس صحرا میں اس نے اپنی بیوی سے کہا ہمارا جو بادشاہ ہے وہ بڑا عادل ہے، بڑا نیک ہے، وہ بڑا اچھا ہے، ہم پر بڑا مہربان ہے، تو ہم چاہتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو کوئی تحفہ دیا جائے، اس کو کوئی چیز بھیجی جائے جس سے وہ خوش ہو جائے، اور ایسی چیز ہونی چاہیے کہ وہ چیز اس کو بڑی شاکڈ کر دے، جیسی وہ تحفہ اس کے پاس جائے وہ شاکڈ ہو جائے. تو بیوی نے کہا پھر کیسا تحفہ ہونا چاہیے؟ تو بادشاہ نے کہا ایسا ہم جہاں رہتے ہیں تو اگر پانی ہو ٹھنڈا اور میٹھا، تو وہ پانی اگر ہم بادشاہ کے پاس لے جائیں تو وہ بڑا خوش ہوگا، وہ کہے گا بڑا زبردست تحفہ تم لے کے آئے ہو میرے لیے، اور پھر وہ ہمیں انعام و اکرام دے گا اور ہم سے راضی بھی خوش بھی ہو جائے گا. تو اس نے بڑی دور سے جا کر، کیونکہ صحرا میں ان دونوں میاں بیوی نے سوچا کہ سب سے اعلیٰ چیز یہاں پر ہمیں یہی ہے کہ کہیں سے پانی مل جائے وہ بھی ٹھنڈا اور میٹھا ہو، تو یہی ہم سمجھتے سب سے اعلیٰ تحفہ ہو سکتا ہے. وہ گئی دور سے گیا، گھڑے میں پانی لے کر آیا، اور پانی لے کر دونوں نے صلاح کی، بڑی خوش ہو رہے ہیں، خراما خراما جا رہا ہے کہ بادشاہ کو جا کے یہ تحفہ دوں گا، بادشاہ بڑا خوش ہونا ہے. جب بادشاہ کے محل کے پاس گزرا، وہاں پہنچا، جلدی رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں تو جب اس نے محل کا دروازہ دیکھا اتنا بڑا تو وہ تو حیران رہ گیا کہ اپنی جھونپڑی ایسی کہ بارش اگر ہو جائے صحرا میں تو نیچے کہیں ٹھہرنے کی جگہ نہ ملتی، اور اتنا بڑا دروازہ یہ تو محل کتنا بڑا ہوگا اندر. تو بڑا حیران پریشان دربان کھڑا ہے. اس نے کہا کدھر آئے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، آیا بڑے دور سے ہوں، صحرا سے آیا ہوں، بڑا چل کے آیا ہوں، اور ایسا تحفہ لے کے آیا. اس نے کہا کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ کے لیے میں ٹھنڈا اور میٹھا پانی لے کر آیا ہوں. وہ بھی بڑا مسکرایا، پر اس نے جا کر اندر جا کے بادشاہ سے کہا کہ صحرا سے کوئی شخص آیا ہے اور وہ آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہے. تو بادشاہ نے پوچھا تحفہ کیا؟ اس نے کہا جی میٹھا پانی لے کے آیا ہے. تو وہ بادشاہ جو رمز شناس تھا، اس نے نہ دیکھا کہ ٹھنڈا میٹھا پانی، اس نے کہا کہ لازمی لے کے وہاں سے آ رہا ہے، کس کی قدر پتہ ہے، سب سے زیادہ قدر اسی چیز کی ہے وہاں پر. اس نے کہا اس کو اندر لے کر آؤ. جب وہ اندر لے کر آئے گھڑا سر پر، اور جب ادھر ادھر دیکھتا ہیرے جواہرات تو حیران پریشان ہوتا. بادشاہ نے بڑا اکرام دیا اس کا، بڑا احترام کیا اس کا، اور بڑے اچھے طریقے سے تحفہ سے لیا، اور خادموں سے کہا اس سے پانی نکال کر اور اس گھڑے میں ہیرے اور جواہرات کو بھر کر سے واپس کر دو. پانی اسے نکال لیا گیا اور ہیرے جواہرات سے اس کو بھر کر اس کو واپس کیا گیا.
اور ساتھ ہی بادشاہ نے خادمین سے کہا کہ جب یہ واپس جا رہا ہو صحرا کی طرف تو اس کو جو اس رستے سے آیا اس سے لے کر نہیں جانا، بلکہ اس رستے سے لے کے جانا کہ جہاں میرے محل کے پاس میٹھے چشمے کے پانی ہیں، جہاں دریا ہیں، جہاں نہریں ہیں میٹھی پانی کی، تو چاہ کہ یہ دیکھتا دیکھتا بھی جائے۔ تو وہ لیا بڑا خوش، اس نے کہا بادشاہ کو تو میرا تحفہ بڑا پسند آ گیا ہے، جیسے میں نے بیوی سے مشورہ کیا تھا کہ اس کو تو ایسی چیز کبھی ملنی نہیں ہے جیسے اس کے لیے میں لے کر آیا ہوں۔ وہ سر پہ گڑے رکھا ہیرے جواہرات کا۔ اب خادم اس کو جیسے ہی مال سے لے کر باہر نکلے، آگے سرے راہ ہی میٹھے پانی کا چشمہ اب سر پہ گڑا ہے۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بادشاہ کے تو دروازے کے پاس وہ چیز موجود ہے جو میں اتنے دور سے لے کر آیا ہوں۔ آگے بڑھا، دیکھتا ہے دریا ہے اور صاف پانی کے دریا ہے۔ پھر حیران رہ گیا کہ وہ چیزوں میں تھوڑی مقدار میں لے کے آیا ہوں، بادشاہ کے تو محل کے پاس سے گزر رہی ہے۔ تو وہ چلتا رہا، وہ سوچتا رہا، آخر میں اسے یہ بات سمجھ آ گئی کہ بادشاہ میرے اس تحفے کا محتاج نہیں تھا، بادشاہ میرے اس تحفے کا محتاج نہیں تھا، نہ ہی بادشاہ کو میرا وہ تحفہ چاہیے تھا، نہ ہی بادشاہ کو وہ جو تحفہ میں لے کے آیا ہوں اس کے خزانوں میں کوئی اضافہ کر سکتا تھا۔ بادشاہ کے پاس تو اتنی چیزیں خود موجود ہیں، لیکن وہ عادل بادشاہ ہے، وہ مہربان بادشاہ ہے، وہ کریم بادشاہ ہے۔ اس نے یہ ذرا بھی اظہار نہیں ہونے دیا کہ اس کے پاس یہ نعمت تو آلریڈی اللہ نے عطا کی ہوئی ہے، لیکن اس نے جو میں اپنی تہیں اچھا سمجھ کے لا رہا تھا اس کی اس نے نہ قدری نہیں کی، بلکہ قدر کرتے ہوئے اس پانی کے بدلے جو کہ اس لیے کچھ نہیں تھا میرے لیے بہت کچھ تھا، اس گڑھے میں مجھے ہیرے اور جواہرات عطا کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حکایت جب بیان کی تو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی بیان کر کے کہتے ہیں یہ سمجھ لو اور سوچ لو، یہ جو تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہو نا، کبھی بھی وہم و گمان تمہارے ذہنوں میں نہ آنا چاہیے کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا یہ باعث رحمت ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز چاہیے۔ نہیں نہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول زمین و آسمان نہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برس رہا تھا، برس رہا ہے، برستا رہے گا، لیکن جب تم ان پر درود و سلام بھیجنے کے لیے ہاتھوں کو بلند کرو گے اور کہو گے اللہم، اے اللہ میں تو بھیج نہیں سکتا، میری اوقات کیا ہے کہ تیرے محبوب پر درود و سلام بھیجوں، لیکن تو بھیج، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ اللہ۔ میں نہیں بھیج سکتا، یہ میں پھر تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، تو بھیج اپنے محبوب پر درود و سلام۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تم ایک مرتبہ بھیجو گے تو اللہ تم پر 10 رحمتوں کا نزول کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر تو 10 رحمتوں کا ایک روایات ہے، آئیے میں ذرا آپ کو تھوڑا سا ڈیپلی لے کر جاؤں، اور اس ڈیپلی میں آپ کو امام ترمذی کی ایک روایت آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ امام ترمذی اس کو روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اور یہ بھی ایسی نعمت ہے کہ جو میرے سمیت آپ سب چاہتے ہیں کہ انہیں مل جائے، یقین مانے، اور جتنے مومنین ہیں، جتنے مسلمان ہیں، ان سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ انہیں یہ نعمت مل جائے۔ وہ نعمت کیا ہے اور کس طریقے سے مل سکتی ہے اس کا بیان ہے۔ آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول الناس بیوم القیامہ، وہ لوگ قیامت کے دن میرے سب سے قریب، اول الناس، وہ لوگ میرے سب سے قریب ہوں گے بروز قیامت۔ یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے خوش نصیب ہیں؟ میں بننا چاہتا ہوں، ہر ایک جو یہاں مسجد گلزار مدینہ میں ہر ایک کی خواہش ہے کہ اس کو یہ نعمت مل جائے کہ قیامت کا دن ہو اور آپ کی قربت ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اکثرہم علی الصلاۃ، وہ ہوگا جس نے اس دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ خواہش تو ہمیں چاہیے، اب اس کی تکمیل کے لیے دوسرا کام، اور کثرت کے ساتھ یاد رکھیے مختلف روایات ہیں، اگر میں زیادہ کر دوں اس مہینے کے حوالے سے تو میرے لیے اچھا رہے گا اور آپ کے لیے بھی 1000 مرتبہ فار ایگزامپل لے لیتے ہیں کثرت کے ساتھ ایک دن میں۔ اب اس کی فضیلت کے ساتھ ایک فضیلت آپ اکثر سنتے رہتے ہیں،
وہ یہ ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مومن روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا کہ جب تک اپنا محل اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ نہ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک روایت 1000 کے بارے میں، اب 1000 ہی کثرت لے لیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور روایت 1000 کی تعداد کے ساتھ ہی بتائی ہے کہ جو شخص ہر روز 1000 مرتبہ مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو جنت میں داخل وہ عام طریقے سے نہیں ہوگا، اس کی شان داخلے کی یہ ہوگی اس خوش نصیب کی جو 1000 مرتبہ مجھ پر درود و سلام روزانہ پڑھتا ہے کہ جنت کے دروازے پر اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ مس کر جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ساتھیوں 1000 مرتبہ ہے، اب کتنی دیر لگتی ہے؟ اب کیلکولیشن بھی میں کر کے لاتا ہوں آپ کے لیے، اپنے لیے چلے ہوتا ہے، مجھے بھی فضیلت مل جائے گی آپ کے لیے۔ آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد، کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ محمد۔ بلند آواز سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک روایت کے مطابق جب بندہ صلی اللہ علیہ محمد کہتا ہے نا تو اس کے لیے رحمت کے 70 دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ صرف کہتا ہے تو کہنے میں 1.5 سے 2 سیکنڈ، اگر آپ آرام سے بھی کہیں گے تو لگے گا آپ کا 1.5 سے 2 سیکنڈ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیتے ہیں تو ان دونوں کو اگر ملایا جائے تو آپ آرام سے تلفظ کے ساتھ بھی ادائیگی کریں تو 4 سیکنڈ لگتے ہیں، 4 سیکنڈ لگتے ہیں۔ تو 4 سیکنڈ کے حساب سے اگر آپ 100 مرتبہ کہیں گے تو کتنے؟ 400 سیکنڈ رہ گئے، لیکن 400 سیکنڈ لگتے نہیں ہیں۔ آپ کر کے دیکھیے گا، آپ صرف 4 منٹ میں نا 100 مرتبہ یہ درود پاک آرام سے پڑھ سکتے ہیں 4 منٹ میں۔ آپ نے تو سٹاپ واچ ویسے بھی ہم کرتے رہتے ہیں، کبھی کس کام کے لیے، کبھی کس کام کے لیے، کس کام کے لیے، اس کام کے لیے بھی کر کے دیکھیے، کیلکولیشن کریں اپنے دن رات ٹائمنگ کی، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے، اور 4 منٹ میں اگر آپ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو 1000 بار پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 40 منٹ لگ جائیں گے۔ تو 40 منٹ 24 گھنٹوں میں 40 منٹ آپ دیں اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں، تو یہ دونوں فضیلتیں آپ کو نصیب ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے یہ دونوں فضیلتیں آپ کو نصیب ہو جائیں گی کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس لیے اس بارے میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک اور روایت، کیونکہ ہو سکتا ہے بعض ساتھی کہ یار میرے پاس 40 منٹ میں مصروف ہوتا ہوں اور میری یہ بھی کام ہے، میرا وہ بھی کام ہے، یقین مانے اگر ہم رات کو سوتے ہوئے نا دن میں صرف وہ کلام اپنا کاؤنٹ کریں جو ہم فضول کہتے رہتے ہیں، آپس میں فضول گفتگو کرتے ہیں فونز پر دوستوں احباب کے ساتھ، ویسے ہی یعنی کہ اس کا کوئی نمونہ صرف کیلکولیشن ہوتی رہتی ہے کام کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں گفتگو، تو یقین مانے ہم 40 کا 140 منٹ ہو سکتا ہے روزانہ اس گفتگو میں لگا دیں۔ لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کوئی ساتھی کہے یار کہ کیا ہو سکتا ہے کہ میرے لیے تو 1000 مرتبہ پڑھنا بہت مشکل ہے، میں آپ کو 100 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت بھی بتا دیتا ہوں، وہ بھی سماعت کر لیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ومن صلی علیہ عشرہ، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ مئۃ، اللہ اس پر 100 رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ومن صلی علیہ مئۃ، اور جو مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، میرے ساتھی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ، 4 منٹ میں 40 سے 4 تک لے آیا ہوں، اور یہ بھی جو 40 کرے نور علی نور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ومن صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئۃ ومن صلی علیہ مئۃ کتب اللہ بین عینیہ، کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق، تو جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس کی پہچانی پر ثبت تحریر فرما دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نفاق سے آزاد، صرف نفاق سے ہی نہیں، وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ، اللہ اس کو آگ سے بھی آزاد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور آگ سے ہی نہیں، وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ،
بلکہ اللہ اس کو قیامت کے دن شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب یہ 100 کی فضیلت بھی آپ کو مل گئی، اب اس سے کم بندہ کیا کرے، اس سے بندہ کیا ادا کرے اور کیا پڑھ سکے۔ یقین مانے ایسے ایسے اللہ کی نیک ہستیاں اور نیک بزرگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے 12 سال لگا کر، کتنے سال؟ یہ 12 کی نسبت بڑی عجیب ہے، 12 سال لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام تحریر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو یاد ہوگا جو شب معراج یہاں پہ ساتھی آئے ہوں، میں نے کہا تھا خواجہ خواجگان عبد الرحمن چھوڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 30 پارے ہیں درود پاک کے، 30 پارے، اور وہ 30 پارے اردو میں نہیں ہیں، عربی میں ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جو کسی استاد کے پاس بھی نہیں گئے ہیں۔ تو اس فضیلت میں آپ کے سامنے میں ایک یہ بھی بات بیان کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک آپ کا درود پاک، اور اس درود پاک کو یہ نہ سمجھے کہ جو درود و سلام پڑھتے ہیں وہ اللہ کا ذکر تو کرتے نہیں یار، وہ اللہ کی ہم تو سنا تو کرتے ہیں، بس درود و سلام ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف پہلا حصہ اور پہلا صفحہ پڑھتا ہوں۔ جب آپ نے درود و سلام تحریر کرنا شروع کیا، اور یہ 30 پارے ہیں، 30 علیحدہ جلدیں ہیں، اور ایک 6 پاروں کا ایک سیٹ ہے، یا اب علیحدہ بھی ہو گیا ہے، اور یہ جو پہلے میرے پاس ہے 6 سپارے، ان کے صفحات ہیں 500 صفحے ہیں، اور آپ جب شروع کرتے ہیں تو یقین مانے ایسی ایسی دعائیں مانگتے ہیں جو میں نے زندگی میں اپنی زندگی، ہو سکتا ہے آپ نے بھی زندگی میں جب آپ اگر پڑھی یا سنیں تو نہ کبھی سنی ہوں گی، نہ کبھی پڑھی ہوں گی، اور نہ آپ کی ذہن و وہم و گمان میں ایسی دعائیں اور ایسے وسیلے آئے ہوں گے۔ شروع کے الفاظ سنیے، پھر ایک درود پاک پہ اتفاق کر کے میں آگے ختم کروں گا بیان کو۔ آپ شروع میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں مدد مانگ رہے ہیں کہ میں اتنا عظیم کام کرنے جا رہا ہوں جو کہ اتنا بڑا اور طویل ہے، تو اس عظیم اور طویل کام کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے حاضر ہوتے ہیں سنیے۔ شروع میں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ خیر الاسماء۔ اس کا ترجمہ آج بیان نہیں کروں گا، صرف عربی پڑھوں گا، ترجمہ جب بسم اللہ کی فضیلتیں بیان ہوگی اس میں بیان ہوگا۔ بسم اللہ رب الارض و رب السماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی توادعت له الرقاب، وبسم اللہ الذی خافت منہ القلوب، وبسم اللہ الذی نفس عن داؤد قربتہ، وبسم اللہ الذی قال للنار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، وبسم اللہ الذی ملأ الارکان كلها اللهم انی اسألک بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبحرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبعظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبجلال بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبجمال بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہیبت بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبمنزلت بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبملکوت بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبجبروت بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبکبریاء بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبثناء بسم اللہ الرحمن الرحیم، وببہاء بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبکرامت بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبسلطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، وببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبعزت بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبقوت بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبقدرت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی بسم اللہ کی فضیلت بیان کر کے آگے دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے قوت دے، میں ایک کام کرنے جا رہا ہوں، مجھے طاقت دے، میں ایسا عظیم کام کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد پہلے 9 صفحات پر تو صرف دعا ہی ہے، پہلے 9 صفحات پر دعا ہی ہے، اور اس دعا اور پھر ایک درود پاک نقل کیا ہے، بیان کیا ہے، اس کے بعد پھر دعا ہے۔ میں وہ درود پاک آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں ترجمے کے ساتھ، کیونکہ شعبان کا مہینہ ہے، خواجہ چوروی کا فیضان بھی، اور اہل سنت والجماعت کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی قسم ہے۔ اور جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، آپ نوٹ نہیں کرتے آپ دعا کیا مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں آپ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ لیکن ہمارا ذہن کہیں ہوتا ہے، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ چلا، لیکن اس وقت ہمارا ذہن اور دعا یہ دونوں، ہمارا لب اور ہمارا قلب یکسوئی نہیں اختیار کر سکتے ہوتے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کاش یہ یکسوئی مل جائے۔ اور صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا رستہ تو ہمیں چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ میں اگر حضرت کی کرامات آپ کے سامنے بیان کروں نا، جنہوں نے یہ 30 پارے درود پاک لکھا ہے، تو 4-5 ہفتے صرف کرامات پہ چاہیے، جو میں بیان ابھی نہیں کروں گا۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ درود پاک آپ نے کیا تحریر فرمایا ہے، 9 صفحات دعا کے بعد،
آپ فرماتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد الذی لا نور الا ہو. نور کے منکر تو یہاں ہی چلے جائیں گے. آگے اہل سنت والجماعت اس دروازے سے اندر داخل ہوں گے جو میں خواجہ چھوڑوی رحمت اللہ کی بارگاہ میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں یہاں سے بٹھا کر. ولا ظہور الا ہو صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد الذی خلق اللہ تعالی الخلق والمخلوق من نورہ وخلق اللہ تعالی کل خیر من نورہ وخلق اللہ تعالی السماوات والارضین من نورہ. یہاں تک میرا آپ سے کافی رہے گا، پھر آگے چلیں گے. آپ فرماتے ہیں اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے سردار ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر جو آقا ایسے نور ہیں، ایسے نور کامل ہیں کہ نور نہیں مگر ان کا نور. اللہ کی مخلوق میں نور نہیں مگر ان کا نور اور نہیں ظہور مگر ان کا. پھر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم درود بھیج اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل پر اور سلام بھیج. اے اللہ رحمت نازل فرما اوپر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر وہ آقا کہ پیدا فرمایا ہے اللہ نے مخلوق کو ان کے نور سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مخلوق کو ان کے نور سے. اب ان سے پوچھے حضرت آپ تو ایک دن بھی نہیں گئے کسی کے پاس پڑھنے کے لیے، کسی استاد کے پاس آپ ایک دن نہیں گئے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، اور آپ کے پاس دلیل کے طور پر کیا ہے؟ یہ دلیل جب دلیل پہ آئے گی تو میں انشاءاللہ بات کروں گا. تو آپ فرماتے ہیں تمام مخلوق کو بنایا ان کے نور سے اور پیدا کیا اللہ نے ہر خیر کو ان کے نور سے جن پہ درود بھیجا جا رہا ہے. اور فرمایا اور پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو ان کے نور سے اور پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے عرش کو اور عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو ان کے نور سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ 30 پارے ہیں ساتھیوں، یہ تو بھی 6 پارے ہیں. یہ نور ماننے والوں کے 30 پارے ہیں. اور جو اپنی طرح قل انما انا بشر مثلکم میں دخل ہیں اور اسی میں رہ گئے ہیں، وہ ایک حرف الف بھی سیکھ نہیں سکتے جب تک کسی کے سامنے نہ چلے جائیں. اور یاد رکھیے ایک بات، علم کا اصول آسان ہے. ظاہری علم ایسے لوگ جن لوگوں نے آج تک نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہے نا، چاہے وہ مرزا قادیانی کیوں نہیں، وہ بے پڑھا نہیں تھا، وہ پڑھا لکھا عالم تھا. جتنوں نے بھی نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہے وہ سب عالم تھے، علم جانتے تھے. علم معرفت نہیں تھا، علم روحانی نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطن سے فیض نہیں تھا، اس وجہ سے گمراہ ہو گئے وہ سارے. اور یاد رکھیے ظاہری علم آپ کو جائیں تو آ جائے گا، یہ باطنی علم آپ کو تب ہوگا جب سینے میں عشق مصطفیٰ موجزن ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے، یا اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سینوں میں اپنے محبوب کا عشق و محبت داخل فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. جن ساتھیوں نے سنت نہیں ادا فرمائی وہ سنت